دانستہ اپنی تباہی کے گڑھے میں جا گرے۔ ادھر کہا متقین فی جنات و نعیم، اب وہ جنت کا ذکر آ رہا ہے، جنت کی خوشگواریوں کا ذکر آ رہا ہے۔ یہاں پھر اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ ایک تو جنتی زندگی ہے، جنتی زندگی میں نے کہا ہے وہ اسی دنیا کے اندر اگر صحیح نظام جو ہے قرآن کے مطابق وہ متشکل کر لیا جائے تو اس کے جو انسانیت ساز خوشگوار نتائج اس دنیا کے اندر بھی سامنے آتے ہیں۔ تو یہ بات جنہیں قرآن کہتا ہے، ایک تو یہ جنتی زندگی ہے جو اس معاشرے میں اس دنیا میں قائم ہو جاتی ہے۔ قرآن کی روح سے زندگی یہیں ختم نہیں ہو جاتی بلکہ زندگی آگے بھی چلتی ہے، اخروی زندگی جسے ہم کہتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے انسانی اعمال کے نتائج کا، یہ مسلسل آگے بھی چلتا ہے۔ تو آگے جانے والی زندگی کے اندر جو خوشگوار نتائج ہیں انہیں جنت کہا گیا ہے، بلکہ الجنہ ہے، اور جو تباہ کن نتائج ہیں انہیں جہنم کہا گیا ہے۔ بلکہ بات کچھ اور لمبی ہو جائے گی، وہ میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیا ہوا ہے کہ یہ جن کو ہم نیک اعمال خوشگوار نتائج کہتے ہیں وہ اصل میں انسانی زندگی کے ارتقاء کی اگلی منزل ہے، اور جسے جہنم کہا جاتا ہے اسے جہیم بھی قرآن نے کہا ہے۔ وہ شے جو اس ترقی کو، اس ارتقاء کو روک دے، وہاں جامد ہو جائے۔ تو یہ بات سائنس کی طرف چلی جائے گی، جو ایولیوشن کی تھیری ہے کہ کس طرح سے ایک مقام پر آ کے ایک جنس، ایک اسپیشیز رک جاتی ہے آگے بڑھنے سے۔ تو بہرحال اس کا نام جہنم یا جہیم، جہنم کے معنی ہے جہاں انسانیت کو جلایا جائے، تو وہ تو جہنم یا جہیم ہے، وہ بھی انسان کے اپنے اعمال کے اندر جو پوشیدہ نتائج ہیں ان کا نام ہے، اور اس کے برعکس جنت کی زندگی۔ اب قرآن اگلی دنیا کی زندگی کے متعلق کچھ بات کر رہا ہے، وہ اس زندگی جیسی محسوس مادی زندگی تو نہیں ہے، لیکن اب اس نے جو سمجھانا ہے ان چیزوں کو، وہ تو وہی الفاظ ہیں جو مادی زندگی میں آتے ہیں۔ وہاں کے لیے تو الفاظ بھی اگر اور استعمال کریں تو ذہن میں ہی نہ بات آئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن۔ تو قرآن نے جنت کی زندگی یا جہنم کی زندگی کو مثال کے طور پر بیان کیا ہے، خود کہا ہے اس نے۔ اس کو تو ذہن میں رکھیے، اس حوالے کو بھی لیجئے، 13/35 مثل الجنۃ التی وعد المتقون، متقیوں کے لیے جس جنت کا وعدہ دیا جا رہا ہے، بات کی جا رہی ہے کہ وہ مل کے رہے گی، اس کی مثال یوں سمجھیے کہ تجری من تحت الانہار، آگے جو ساری باتیں، باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں صاف و شفاف پانی کی، نہایت عمدہ قسم کے پھل ہیں، پھول ہیں، اور جتنی بھی اس زمانے کی مخاطب قوم عربوں کے نزدیک جتنی بھی زندگی کی خوشگواریاں ہو سکتی ہیں وہ تمام کی تمام قرآن نے جمع کر دی ہے۔ ہمارے ہاں تو ذہن میں نہیں آتا کہ صاحب یہ پانی کا بھی ذکر اتنا افراد سے قرآن نے اور بہتات سے اور کثرت سے کیا ہے کہ صاف شفاف پانی کی ندیاں بہہ رہی ہوں گی۔ عربوں سے پوچھئے کہ اس کی قیمت کیا تھی، ایک کٹورا صاف شفاف پانی کا۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بدو ایک بدیا کے اندر پانی لے کر ہارون رشید کے دربار میں پہنچا تھا، اور اس نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا لائے ہو؟ کہنے کے صاحب ایک چشمے میں سے ایسا پانی مجھے ملا جو زندگی بھر میں نے ویسا صاف شفاف پانی نہیں پیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ پانی تو خلیفہ المسلمین کے پاس تحفتاً لے کے جانا چاہیے، میں وہ پانی لے کے آیا ہوں۔ تو قرآن کریم نے جو مثال کے ذریعے سے وہاں کی زندگی بھی بتائی ہے، وہ جو عرب قوم تھی ان کی ذہنیت کو سامنے رکھ کے جو وہ سمجھ سکے، اور ان کے نزدیک ایران کے معاشرے کی جو زندگی تھی اپنے مقابلے میں
یہ بیچارے تو ابھی تک کھجوروں کی گٹھلیوں پہ گزارا کرنے والے تھے. نخلستان میں 4 درخت کہیں ہوئے، نیچے تھوڑا سا پانی ہوا، کچھ دن وہاں رہ لیے، پانی خشک ہو گیا، وہاں سے خانہ بدوش کندھوں پہ گھر کو اٹھایا، پھر چل دیے. ہر صبح سفر، ہر شام سفر. اور ساتھ ہی ان کے دیوار با دیوار ایران جیسی سلطنت، ادھر روما جیسی سلطنت، ادھر ایران جیسی سلطنت، ہزارہ سال کی تہذیب و تمدن کے خزائن ان سلطنتوں کے اندر تھے. تو یہ لوگ جب وہاں جاتے تھے تو جو کچھ وہاں دیکھتے تھے ان سے تو یقیناً ان کے منہ میں پانی بھر آتا تھا. تو قرآن کریم نے جنت کو جن مثالوں سے سمجھایا ہے، یہ ایران میں بالخصوص، روما میں بھی ساتھ، ان تہذیبوں کے اندر جو چیزیں ان کے لیے بڑی وجہ جاذبیت تھی ان سب کا ذکر کر دیا ہے قرآن نے جنت کی زندگی میں. اور یہ وعدہ فردہ ہی نہیں ہے. اسی زندگی میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ فتح ہوئے ہیں ایران اور روما بھی، بالخصوص ایران، مدائن کی فتح کے بعد جو وہاں سے حاصل شدہ نوادرات، جس قسم کی چیزیں ملی تھیں، انہیں جب بھیجا گیا ہے باب خلافت کے اندر، جو انہوں نے ساتھ خط لکھا ہے حضرت صاحب نے، تو آپ دیکھیے اس میں لکھا یہ ہے کہ قرآن نے جس جنت کا وعدہ اخروی زندگی میں کیا ہے وہ تو برحق، لیکن ان میں سے ایک ایک چیز ہمیں یہاں ملی ہے. تو وہ یہاں کی زندگی کے اندر بھی یہ چیزیں وہ مل گئی تھی. اس لیے میں نے اثر کیا ہے کہ یہ جو وہاں کی زندگی کے متعلق جب بات ذہن میں آئے تو سمجھ لیجئے کہ مثال ہے یہ جو دی گئی ہے. اور وہی زندگی جب یہاں آئے گی تو وہ ہماری مادی زندگی کے متعلق سارے ساز و سامان ہوں گے، وہ یہاں میسر آئیں گے تو سمجھ لیجئے کہ اسلامی نظام کے نتائج. اور اس کے بعد جب وہاں جائیں گے تو وہاں جس طرح سے وہ آئیں گے آج ہم سمجھ نہیں سکتے. قرآن نے کہا ہے کہ تمہاری نگاہوں سے ہم نے جس ٹھنڈک کو پوشیدہ رکھا ہے تم آج اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے. بات ٹھیک ہے، وہاں کی زندگی آج کی زندگی سے بالکل ایک مختلف سطح کی زندگی ہے. تو دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے. یہاں کی جنتی زندگی کے متعلق سوچنا ہو تو بالکل یہی چیزیں ایسی ہی ہیں. اخروی زندگی کی جنت کے متعلق سمجھنا ہو تو کہیے کہ مثال کے طور پر یہ بات سمجھائی گئی ہے. مثل الجنت اللہ تھی، ابھی جو میں نے عرض کیا ہے وہ کیا ہے؟ جنات و نعیم. جنات ایک جنت نہیں، باغات بلکہ یہ کہا گیا ہے. نعیم صراط الذین انعمت علیہم، نعمت جسے آپ کہتے ہیں. نعیم کا جو لفظ آتا ہے، نرم و نازک خوشگواریاں جو ہوں ان کے لیے یہ لفظ آتا ہے. نعیم کا لفظ ساتھ آیا ہے. فاکہین بما آتاہم ربہم، وہ جو کچھ ان کا نشو و نما دینے والا. رب کا لفظ خاص طور پر آتا ہے کیونکہ وہ تو نشو و نما جاری ہے ان کی. ان کو جو کچھ وہ دیتا ہے اس سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں. ایک یہ فقاہت کا لفظ ہے، عجیب قسم کی خوشی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، غیر محسوس سی خوشی جو ہوتی ہے. وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. یہاں ایک اور اہم چیز آئی. ہمارے ہاں چونکہ سزا کا تصور ذہن میں ہے، اس لیے عام طور پہ آپ نے یہی سنا ہوگا جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ صاحب یہ جو گناہ گار ہیں ان کے گناہ بھی ہیں، انہوں نے نیکیاں بھی کی ہیں، وہاں جا کے کیا ہوگا؟ تو وہ کہا یہ جاتا ہے کہ گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے پہلے جہنم میں بھیجا جائے گا اور وہاں اتنی سزا بھگتنے کے بعد پھر ان کو جنت میں منتقل کیا جائے گا جو ان کے نیک اعمال ہیں ان کا بدلہ دینے کے لیے. یہی تصور ہمارے ہاں یکسر قرآن کے خلاف. قرآن تو بڑی بلند سائنٹیفک سطح پہ گفتگو کرتا ہے. خود قرآن کے خلاف جو اس نے یہ کہا ہے، مثال دے کے کہا ہے کہ تولے جائیں گے، میزان کھڑی کی جائے گی اعمال کو تولنے کے لیے، اور اس میں من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، من خفت موازینہ امہ ہاویہ غالباً.